اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج پہلے کی طرح کئی مرتبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سکتہ پٹوار کی نہایت ہی معتبر مذہبی شخصیت جناب مولانا احمد جمال صاحب۔ آپ جامعہ مسجد سردار مارکیٹ میں امامت بھی کراتے ہیں اور اس مسجد کے خطیب بھی ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کا تعلق ساگری شہر سے ہے۔ علاقہ میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے، مذہبی والے سے یہ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے آگاہی فراہم کر رہے ہیں، اور ہم بھی اپنے پروگراموں میں ان کو اکثر دعوت دیتے رہتے ہیں، اور یہ ہمارے سننے والوں کو بڑے اچھے طریقے سے بڑے میٹھے دھیمے لہجے میں یہ سوالوں جواب سنتے ہیں اور سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آج بھی ہم نے ان کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ آج یہ ہمیں بتائیں گے کہ زکوٰۃ کا بہترین مصرف کیا ہے، زکوٰۃ کے اقدار کون لوگ ہیں، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے، زکوٰۃ کیسے دی جائے، اور زکوٰۃ سے متعلق دیگر جو بھی مسائل جو ہمارے ذہنوں میں تھوڑے بہت موجود ہیں لیکن ہمیں ان کے صحیح طریقے سے علم نہیں ہے، تو آپ محترم ہمیں اس حوالے سے زکوٰۃ کے متعلق تمام سوال کے جواب دیں گے اور صحیح طریقے سے ہمیں آگاہی فراہم کریں گے۔ مولانا احمد جمال صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام پہ نیو لائف فورم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ محترم، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ زکوٰۃ چیز کیا ہے، اس کے لفظی مفہوم کیا ہے؟ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، وقال اللہ تعالی فی آیت اخری، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، او کما قال علیہ السلام، قال اللہ تعالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، او کما قال علیہ السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً پنڈی پیس کو اس کی پوری ٹیم کا، کہ جنہوں نے وقتاً فوقتاً مجھے اس چیز کا موقع دیتے رہتے ہیں کہ دینی اور مذہبی اعتبار سے زیادہ لوگوں تک اپنی بات کو ہم پہنچا سکیں۔ اور جو میں نے حدیث آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی اگر آپ کے پاس ہو تو وہ آگے پہنچا دو۔ اور ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ بعض اوقات بولنے والے سے سننے والا زیادہ استعداد کا مالک ہوتا ہے، اللہ پاک اسے زیادہ صلاحیت دیتے ہیں، علم پر عبور اس کو زیادہ ہے اور عمل کے اندر قوت اس کو زیادہ ہے، تو وہ آپ سے بہتر کام کر سکتا ہے۔ اس لیے جو آپ کو پتہ ہو اگر آپ اس پر عمل نہیں بھی کر رہے تب بھی اس کو آگے پہنچا دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اب میرا موضوع ہے آج کا زکوٰۃ کے بارے میں، کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور متقی لوگوں کی صفت اللہ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں پہلے صفحے میں بیان کی ہے، الذین الف لام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ متقی کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک تو وہ یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ متقی لوگوں کی صفت ہے۔ اور اس کے بعد میرے بھائی یہ ہے کہ زکوٰۃ کا لفظی معنی جو ہے نا، زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے بڑھوتڑی، اور دوسرا معنی پاکیزگی، کہ مال کو پاک زکوٰۃ کرتی ہے اور مال کو زکوٰۃ بڑھاتی ہے۔ کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کہہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ سے صدقات سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے، مال بڑھتا ہے۔ اور اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے یہ حلال جانور ہے جن کی ہر سال قربانی ہوتی ہے، اور وہ حرام جانور بھی ہیں جن کے 7-8 10 بچے ہوتے ہیں اور کہیں بھی نظر نہیں آ رہے، کم نظر آتے ہیں، اور حلال جانور 1-2 بچے ہیں، ہر سال ان کی قربانی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی جگہ جگہ پر آپ کو اس سے فائدے ہو رہے ہیں، دودھ حاصل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ یہ بڑھوتری ہے، زکوٰۃ سے بھی مال بڑھتا ہے۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر یہی فرمایا کہ قرض کون ہے جو ہم سے تجارت کرے، تو جو اللہ سے تجارت ہے سب سے بہترین ہے، اور وہ ایسے تاجر ہیں جو بہتر کر کے
بلکہ 700 گنا تک بڑھا کر آپ کو واپس دینے والے ہیں. ٹھیک ہے. لفظی معنی اس کا پاکیزگی ہے، بڑھوتری ہے، کہ مال کو پاک کرتی ہے. بعض لوگوں نے لکھا آتا روایت کے اندر کہ زکوٰۃ مال کی میل ہے، زکوٰۃ مال کی میل ہے. جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو مال پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس اعتبار سے اس کا لفظی معنی یہی ہے کہ پاک کر دینا مال کو اور مال کو بڑھا دینا. محترم مولانا صاحب، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ اچھا جی، بہت ضروری چیز ہے. قرآن نے جو مصرف بیان کیے نا، انما الصدقات للفقراء، کہ زکوٰۃ دو فقیروں کو. جی. فقیر کون ہوتے ہیں؟ کہ علماء نے لکھا کہ فقیر کی اگر تعریف کی جائے تو وہ جو ہے، وہ فقیر اس کو کہتے ہیں جو صاحب نصاب مال کا مالک نہ ہو. جی. یعنی اس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر بن جائے، زائد مال. جی. اچھا، اس کے بعد فرمایا والمساکین، مساکین وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہیں. پہننے کے کپڑے کو وہ محتاج ہیں، کھانے کے لیے کھانے کو وہ محتاج ہیں. جی. اور تیسرے پر فرمایا والعاملین، عاملین وہ لوگ تھے جو زکوٰۃ لیا کرتے تھے لوگوں سے، جی. ان کو انہی میں سے اخراجات دیا جاتے تھے. اس کے بعد فرمایا والمعلفۃ القلوب، معلفۃ القلوب وہ لوگ ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، اور ظاہری بات ہے شروع میں مشکلات بہت زیادہ تھیں، ان کو غربت بھی برداشت کرنی پڑتی، مخالفت بھی برداشت کرنی پڑتی. اور کئی حدیث میں یہ آتا ہے کہ بہت دفعہ ماریں بھی کھانی پڑیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو بنیادی جن کو بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑی. جی. جی. تو ان کو وقتی طور پر ان کی غربت سے تھوڑا سا زکوٰۃ کے مال میں سے تھوڑا سا ان کو پیسے دے دیا جاتے تھے تاکہ ان کا دل مطمئن رہے اور کچھ ان کی مشکلوں میں کمی آ جائے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن اب یہ چیز رہی نہیں ہے، منسوخ ہو چکی ہے کہ اب نہیں دے سکتے. اس کے بعد فرمایا فر رقاب، ایسا غلام جس کو مالک نے یہ کہہ دیا ہو کہ تم اتنے پیسے دے دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے، تو اس کو پیسے دیے جائیں زکوٰۃ میں سے تاکہ وہ آزاد ہو جائے. لیکن آج کل وہ ترتیب بھی نہیں رہی، غلام ختم ہو گئے. آگے فرمایا الغارمین، تاوان جن کو لگ گیا ہو، ہیں تو امیر لوگ لیکن ایسا نقصان ہو گیا، دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، اس قسم کی دکان ہے، ساری کی ساری جل گئی. آج کل لوگ عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا ادھار مال اٹھاتے ہیں، آدھے پیسے دیتے ہیں، آدھے بیچ کے دیتے ہیں. اس بیچارے نے مال تو بہت سارا اٹھا رہی ہے لیکن آگ لگ گئی، اس کا نقصان ہو گیا، وہ تاوان کے نیچے پھنس گیا، مقروض ہو گیا، شدت کا قرض. تو اس آدمی کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ دیں تاکہ وہ اس تاوان سے نکل سکے. وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں چلنے والے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہوں، اور اگر وہ کام چھوڑ دیں، اللہ نے قرآن میں کہا نا وَلْتَكُنْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو امت کو خیر کی طرف بلائے. ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو علم حاصل کرنے لگانے کی طرف لگی رہے. اگر وہ یہ علم والا، یہ درس و تدریس اور اس قسم کے تبلیغ کا کام چھوڑ دیں گے اور تو دنیا میں دین مٹنے کا خطرہ ہے، اور دین کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں. تو ایسے اللہ کے راستے میں چلنے والے لوگ جو ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یا وہ وابن السبیل، مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو فی الحال ویسے تو امیر ہے اپنے مقام پر، لیکن ابھی اس وقت میں وہ مسافر ہے اور وہ غریب ہو چکا ہے، جیب کٹ گئی اور بھی ایسی صورت پیش آ گئی کہ وہ اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ایسے مسافر کو چاہے وہ امیر بھی ہو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اچھا، یہ تو وہ لوگ ہیں موٹی موٹی جن کے بارے میں نے بتا دیا کہ یہ مصارف ہیں، ان کو دی جا سکتی ہے. دوسرا وہ لوگ جن کے پاس صاحب نصاب، یعنی اتنا مال ان کے پاس نہ ہو کہ جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر بن جائے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. زائد مال ہوگا، نقدی پیسوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ سونے اور اگر نقدی پیسے نہیں ہیں یا مختلف تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں، سونا صرف نہیں ہے، صرف چاندی نہیں ہے، صرف مال تجارت نہیں ہے، لیکن تھوڑی تھوڑی ساری چیزیں ہیں، تو اگر ان کی قیمت جو ہے ملا کر دیکھا جائے کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہے یا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی کے برابر ان کی قیمت نہیں بنتی ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں. اگر اس کی قیمت ان ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد 52.5 تولے چاندی کے برابر بن جاتی ہے تو پھر وہ صاحب نصاب ہے، اس کو خود زکوٰۃ دینی چاہیے. مطلب زکوٰۃ کی حکمت و فضیلت کیا ہے؟ زکوٰۃ کی حکمت اور فضیلت، زکوٰۃ کی حکمت سب سے بڑی یہ ہے کہ ویسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ سنایا، پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو کوئی صدقات اور زکوٰۃ دیتے تھے وہ ایک آگ آسمان سے آتی اور آگے اسے جلا دیتی، تو کہتے جی صدقہ قبول ہو گیا، نہ جلاتی تو قبول نہیں ہوا. اب یہ اس کی بہترین حکمت یہاں پہ نظر آتی ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی فضیلت پچھلی
امتوں کی کتابوں میں بھی بیان ہے کہ ایسی امت آنے والی ہے جو خود زکوٰۃ دے گی بھی اور خود زکوٰۃ کھائے گی بھی. کھائے گی. کہ امیر آدمی کو حکم ہے کہ وہ زکوٰۃ دے، غریب کو حکم ہے کہ وہ اللہ پر نگاہ رکھے، امیر آدمی کی طرف نگاہ نہ دے. امیر کو یہ حکم ہے کہ وہ زکوٰۃ دے تاکہ غریب آدمی پریشان نہ ہو. جی جی. اصل حکمت یہی ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا. مشکل جو لوگ ہیں پریشانیوں میں ان سب کی مدد کرنا. جی. جیسے رمضان مبارک میں کہا گیا کہ افطاری کراؤ، جو افطاری کرائے گا ایک گھونٹ پانی کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس کو اپنے حوض سے قیامت والے دن پانی پلاؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا، دوبارہ جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. اچھا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ غریب فقیر کو پانی پلاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ. اسی طرح زکوٰۃ میں یہ مقصد ہے، جو غریب لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے کسی کے تعاون کی، کسی وجہ سے ان کو پریشانی لائے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہ معاملے ہیں، کچھ امیر ہیں کچھ غریب ہیں، ان کا خیال رکھنا امیر کا فرض ہے. فرض بنتا ہے. محترم احمد جمال صاحب، زکوٰۃ کون کون سی چیزوں پر دینی چاہیے؟ کون کون چیزوں پر لاگو ہوتی ہے؟ کیا روپے پیسے پر بھی لاگو ہوتی ہے یا دیگر آپ کے جو گھر میں کوئی سامان پڑا ہوا ہے، کوئی مال بیشی ہے، ان چیزوں پر بھی لاگو ہوتی ہے؟ جی جی. اس میں ایک بات پہلی تو میں یہ بتا دوں کہ چونکہ پچھلی جو سوال تو اس میں حکمت کے ساتھ فضیلت تھوڑی سی زکوٰۃ کی بتا دوں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ دینے سے اللہ 700 گنا بڑھا کر مال واپس کریں گے. ایک بات، مال پاکیزہ ہوگا، آپ کی جان محفوظ ہوگی، روحانی بیماریوں سے آپ محفوظ ہوں گے، اور طرح طرح بھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ دیں گے؟ زکوٰۃ 4 چیزوں پر ہے. اچھا. سب سے پہلے جو ہے آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے سونے پر، چاندی پر، جی، مال تجارت پر، جی، اور نقدی پیسوں پر. سونے کا نصاب یہ ہے کہ 7.5 تولے اگر سونا ہوگا تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی. اور چاندی کا نصاب یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی ہوگی تو زکوٰۃ واجب ہوگی. جی. اور مال تجارت بھی اسی طرح ہی ہے. ان سونے اور چاندی پر سال کا گزرنا بھی شرط ہے، یعنی یہ مال تجارت پر سال کا گزرنا بھی شرط ہے، اور ان مال تجارت کی قیمت بھی اتنی ہو کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر بن جائے. جی. اس کے بعد آپ کے پاس نقدی پیسے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب الگ الگ ہم ہر نصاب کو لیتے ہیں. جی. سونا الگ، چاندی الگ، مال تجارت الگ، اور اس کے بعد نقدی پیسے الگ. جی. نقدی پیسے آپ کے پاس موجود ہیں، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، تو ہم اس کو دیکھیں گے وہ کتنے ہیں. اگر وہ اتنے پیسے ہیں کہ جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر بن جاتی ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی. یہ 4 چیزیں جس پر زکوٰۃ واجب ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی نصاب آپ کا پورا نہیں ہے، جی. سونا ہے تھوڑا ہے، جی. چاندی ہے تھوڑی ہے، مال تجارت ہے تھوڑا ہے، اور نقدی پیسے ہیں تھوڑے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر لیں کہ زائد ضرورت کی چیزیں، وہ چیزیں جو آپ کے گھر میں زائد پڑی ہوئی ہیں، پورا سال ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہوتی، جی. وہ بھی اس میں شامل کر لیں گے. تو ان سارے، اب یہ سونا یا چاندی نہیں رہی، اب یہ مال بن گیا. جی. اب ہم ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے ان کی قیمت لگائیں گے. اگر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر بن جاتی ہے تو چاہے وہ سونا آدھا تولہ بھی ہے، چاندی آدھا تولہ بھی ہے، اور نقدی پیسے تھوڑے سے ہیں، مال تجارت تھوڑا سا ہے، کچھ زائد سامان تھوڑا سا ہے، ان سب کی قیمتوں کو جمع کیا گیا تو 52.5 تولے چاندی کے برابر بن گئی تھی، تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے. ماشاءاللہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے فرمایا. محترم تھوڑا سا دوبارہ آگاہ کر دیں. آپ نے پہلے بتا بھی چکے ہیں کہ زکوٰۃ کے اصل حقدار کون لوگ ہیں، اصل حقدار سے جو ہے. اچھا، اس میں یہ سب سے پہلے ایک بات یہ کہوں گا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے جی کہ آپ خود مستحق کے گھر جا کے زکوٰۃ، گھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے اندر عاجزی آئے گی، جی انکساری آئے گی، اور بہترین اخلاص آئے گا. بہترین. اور اللہ کے نبی کی اس حدیث جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس طرح صدقہ کرو کہ دائیں ہاتھ کو صدقہ دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یعنی خشوع و خضوع کی اور سب سے اوپر درجے یہ ہے جی کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کی. جی تو اور اچھا، یہ سب سے بہترین. اور دوسری بات یہ کہ جو زکوٰۃ لینے والا ہے اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی کے سامنے نہیں آئے گا کہ میں زکوٰۃ لینے والا ہوں، جی اور اس کو شرمندگی کم سے کم ہوگی. یہ سفید پوش آدمیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے
جو مستحق تو ہیں جی لیکن گھر سے باہر نہیں نکلنا نہیں، چاہتے، نہیں، نہیں، اس وقت حقدار تک پہنچے گا. جی ورنہ اگر آپ اس کے علاوہ مصارف کو، جیسے میں نے پہلے بتا دی ہے، مصارف اس کے علاوہ زکوٰۃ دینا چاہیں تو آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف کسی ایک دکان میں بیٹھ جاؤ، پورا دن مانگنے والے وہاں چلتے رہیں گے. چلتے ہیں. ہاں ایک بات ضرور ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ دکاندار جو دکان کھول کے بیٹھا ہے، وہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کون کون پیشہ ور بھکاری ہے. جی جی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب لوگ رمضان میں زکوٰۃ صدقات دیتے ہیں، تو انہوں نے مدد سے ہٹ کے اپنے الفاظ بدل دیے ہوتے ہیں جی جی کہ بھائی اب یہ صدقات دو، زکوٰۃ دو، فطرانہ دو، فدیہ دو. ان کو پتہ ہوتا ہے یہ لفظ ان کو رٹے رٹائیں یاد ہیں، اب وہ یہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں. جی جی اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ پروفیشنل بھکاری ہیں جی اور اس کے باوجود اگر آپ ان کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دے رہے ہو، تو میرے خیال میں پھر وہ جو تحقیق ہے نا، جی کہ زکوٰۃ دینے سے پہلے تحقیق کرو کہ وہ آپ کا جس کو زکوٰۃ دے رہے ہو وہ مستحق ہے کہ نہیں ہے، نہیں وہ تحقیق آپ کی غلط ہو گئی. غلط. تو آپ کو جب پتہ ہے کہ یہ پروفیشنل بیکاری ہیں اور کم سے کم 3-4 ہزار کی دیہڑ لگانے والے ہیں، یا چلے کم سے کم بھی ہو تو 2,000 کی دیہڑ لگانے والے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی ہے تو ٹھیک ٹھاک کمائی کر رہے ہیں. جی جی تو اس کے باوجود اگر آپ جاننے بوجھنے کے باوجود آپ انہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں تو پھر میرے خیال میں یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جی جی. مطلب یہ بتائیں کہ اگر کسی شخص کے پاس پیسہ، سونا، چاندی وغیرہ زیادہ جو شرع بنتی ہے زکوٰۃ اتنے اس کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن اس کے پاس مال مویشی اتنی زیادہ تعداد میں موجود ہیں کہ جو اس حساب کتاب سے بڑھ جاتے ہیں، تو کیا مال مویشی پر بھی زکوٰۃ فرض بنتی ہے؟ اچھا، مال مویشیوں میں سے زکوٰۃ مال مویشی پر اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب پورا سال مال مویشی باہر سے چر کے گزارا کرتے ہیں. باہر سے زیادہ. بند تو نہیں ہوگا، باہر سے چر کے گزارا کرتے ہیں. اگر تو وہ باہر سے چر کے گزارا کر رہے ہیں جی پھر تو اس پر وہ ان کو دیکھا جائے گا کہ 200 بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے. اچھا. اسی طرح جو گائے بھینس کو دیکھیں تو 40 گائے اور بھینس پر 1 زکوٰۃ آتی ہے جی جی جو باہر سے چر کے گزارا کرتے ہیں، اور 5 اونٹ ہوں تو ان پر زکوٰۃ ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، جی ان کو گھر سے کھلا رہے ہیں، وہ باہر سے چر کے گزارا نہیں کر رہے، تو پھر ان پر زکوٰۃ نہیں. اچھا 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 اچھا، ماشاء اللہ، یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے بتائی. محترم مولانا احمد جمال صاحب، کہ یہ جو عورتیں زیور استعمال کرتی ہیں، کیا استعمال شدہ زیورات پر بھی زکوٰۃ فرض بنتی ہے؟ ہاں جی بالکل. یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے کہ وہ زائد مال کے بارے میں ہم جو کہتے ہیں نا کہ وہ مال جو پورا سال استعمال ہوتا ہو، وہ چاہے وہ گاڑی ہے، گھر ہے، بستر ہے، اور بھی بہت ساری ضرورت کی چیزیں ہیں، برتن ہیں، وہ استعمال ہو رہے ہیں، بے شک ان کی مالیت جتنی زیادہ ہو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن سونا ایسا نہیں ہے، سونا چاہے استعمال کر رہے ہوں، جی. وہ مال ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہو. مطلب اگر کسی شخص کے پاس کوئی قیمتی پلاٹ ہے، وہ 2-4 سالوں سے لگاتار اس کے پاس پڑا ہوا ہے، کیا اس پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے؟ اگر تو اس نے خریدتے وقت جی اسی نیت سے خریدا جی کہ کل جب اس کی قیمت بڑھے گی تو میں اس کو، جب اس کی قیمت بڑھے گی تو پھر میں اس کو بیچوں گا، جی تو پھر جب وہ پلاٹ بیچے گا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن اگر اس نے مکان کی غرض سے خریدا کہ یار میں مکان بناتا ہوں، تو جب بھی موقع لگے گا، جب اس میں سال گزرے، 5 سال گزرے، 10 سال گزرے، اس کے پاس پیسے ہوں گے تو وہ مکان بنائے گا، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر اس نے اس نیت سے خریدا کہ میں مکان بناؤں گا، جی لیکن آگے جا کے اس کو جگہ ایسی بن گئی کہ اس کا نیت بدل گئی، بدل گئی. اچھا، پھر وہ پلاٹ بیچ دیتا ہے، تو جی. پھر وہ جب بھی بیچے گا اس جتنے کا اس نے بیچا ہے اس میں سے اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور زکوٰۃ نکالنے کا، نقدی پیسوں میں زکوٰۃ نکالنے کا بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ چاہے قیمت جتنی بھی ہو، جی آپ اس کو 40 پہ تقسیم کرو. جی ٹھیک ہے، مثال کے طور پر 8 لاکھ روپے ہے، آپ اس کو 40 پہ تقسیم کریں گے تو اس میں سے 20,000 آپ پر زکوٰۃ آ جائے گی. جی. ٹھیک ہے نا، 1 لاکھ پہ 2,500، اس اعتبار سے آپ اس کی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں اور اسے ادا کر سکتے ہیں. محترم، کسی شخص نے حج کی نیت کی ہو، وہ اس کے لیے پیسے جمع کرتا ہو، 2-3-4 لاکھ اس کے پاس جمع ہو گئے ہوں، وہ ان کو 1-2 سال اپنے پاس رکھتا ہے، تو کیا اس رقم پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے؟ جب تک اس کے اوپر حج فرض نہیں ہو جاتا نا، جی وہ جوڑ رہا ہے پیسے، جی. اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے ابھی. اچھا. ٹھیک ہے، ابھی پیسے جوڑ رہا ہے، نقدی پیسے موجود ہے. جی تو حج کی فرضیت اس وقت ہوتی ہے جب من استطاع الیہ سبیلا کا لفظ، جی من استطاع الیہ سبیلا، کہ آپ کے استعداد اتنی ہو کہ آپ وہاں تک پہنچ سکیں، جی. پیسوں کے اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی،
اور جیسے پچھلے دنوں کورونا آیا، فلیٹیں بند ہو گئی، صحت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، لیکن جا نہیں سکے. جانے کا. یہ چیز وہاں پر پہنچنا ضروری ہے. جی آپ کے پاس ابھی اتنے پیسے ہیں نہیں ہیں، آپ جوڑ رہے ہیں حج کے لیے پیسے، جی تو پھر وہ آپ کے اوپر حج ابھی فرض نہیں ہے. اور اگر وہ صاحب نصاب سے اوپر رقم چلی جاتی ہے، نقدی پیسے چلے جاتے ہیں، تو زکوٰۃ تو آپ پر پہلے فرض ہوگی. تو جو چیز پہلے فرض ہوئی ہے اس کو پہلے ادا کرنا چاہیے. ہاں اگر حج فرض آ گیا، آپ پیسے لے کے جمع کرا دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، تو پھر تو اور بات ہے، آپ حج ادا کر رہے ہیں، پھر اس کو نہیں دے. پھر حج جس پر فرض ہے تو اس پر زکوٰۃ آٹومیٹک فرض ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہی اتنا آ گیا. محترم، ماں باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو، شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ نہیں، یہ ایسی صورت نہیں ہے. جی آپ کے اصول و فروع میں زکوٰۃ نہیں ہے. اصول و فروع سے مراد بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو، ان جی. کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. نہیں دی جا سکتی. یہ آپ کے اپنے بیٹے کو چاہیے کہ اپنے ذاتی مال میں سے والد کو، اپنے باپ کو چاہیے اپنے ذاتی مال میں سے بیٹے کو دے، تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح آپ بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لیکن اگر بیٹی غریب ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میری بیٹی غریب ہے، جی. بیٹی غریب نے مطلب بیٹی کا شوہر غریب ہے، میرا داماد غریب ہے، جی تو آپ داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہو. دے سکتے. ٹھیک ہے جی. اپنے بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جی. بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جی. بیٹے پوتے باپ دادا ان کو نہیں دے سکتے. محترم وقاص بھائی صاحب، آپ نے رات کو مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ مولانا صاحب سے یہ سوال لازمی پوچھنا، تو اسی والے سے مولانا صاحب نے آپ کو مکمل جواب دے دیا، اور آپ امید ہے کہ آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے. ماشاء اللہ، بہت عزت ہے. محترم، سادات کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اس سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. نہیں دے سکتے. سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے اس کی وجہ یہ علماء نے لکھی ہے کہ سادات کو زکوٰۃ اس وجہ سے نہیں دی جا سکتی کہ یہ زکوٰۃ مال کی میل ہے. جی. زکوٰۃ مال کی میل ہے. میل ہے، اور جو مال کی میل ہوتی ہے وہ اعلیٰ خاندان والوں کو نہیں دی جاتی. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان سب سے اعلیٰ ہے، تو جب ان کا خاندان اعلیٰ ہے تو پھر ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. اچھا، اس میں ایک چیز ہے جو میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. کون سے خاندان ہیں جن کو ہم سید شمار کریں؟ جی جی، یہ بہت ضروری ہے. ہاں، کیونکہ آج کل جگہ جگہ ہر تیسرا آدمی سید بن جاتا ہے. جی جی. قوم میں بدلنا تو ایک کھیل بن گیا نا، جس کے پاس پیسہ ہے اس نے اپنی قوم بدل لی. جی. بہرحال مختصر یہ کہ جو کتابوں میں لکھا ہے آل علی، جی. آل علی رضی اللہ عنہ، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، آل حارث بن عبد المطلب، یہ 5 قومیں ایسی ہیں جن کو سید کہا جائے گا، تو ان کو زکوٰۃ نہیں آپ دے سکتے. بہت مطلب غیر مسلم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ نہیں، غیر مسلم کو تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں. یہ تو ہم مسلمانوں کے لیے ہے کہ مسلمان کی مدد کریں. غیر مسلم کو آپ ویسے نفلی صدقات آپ دیکھ رہے ہو، ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کر دو، اپنے ذاتی مال میں سے کچھ نہ کچھ مدد کر دی، ٹھیک ہے، بحیثیت انسان کے، انسانی ہمدردی کے تحت اس کو دے سکتے ہیں. لیکن زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. قادیانی ہیں، غیر مسلم ہیں، جگہ جگہ پہ آپ، بلکہ اس دفعہ میں تو یہ کہوں گا آج کل بہت ساری ٹرسٹ بنی ہوئی ہیں. جی. اور آپ کے زیادہ تر ٹرسٹ جو ہیں ہمارے ہاں جو کام کر رہی ہیں، اللہ معاف کرے، میں نہیں کہتا زیادہ تر، لیکن کچھ، کیونکہ بہت سارے کافر لوگ بھی غریبوں کی مدد کرتے ہیں. یعنی آپ نے زلزلہ زدگان کی مدد کرنے کے لیے بہت ساری ٹرسٹ جو یہود و نصارہ کی تھی وہ آئیں. اسی طرح سیلاب سے جو لوگ متاثر ہیں ان کے لیے آ رہے ہیں. اسی طرح کشمیر میں جنگ شروع ہے ان کے لیے آ رہے ہیں. فلسطین والوں کے لیے آ رہے ہیں. اسی طرح یوکرین میں وہاں پہ جو جنگ ہو رہی ہے ان کے لیے آ رہے ہیں. اب وہ اگر آپ سے مطالبہ کرتے ہیں ہمیں زکوٰۃ دیں، تو آپ زکوٰۃ کا مال ان کو نہیں دے سکتے. مطلب زکوٰۃ کی ادائیگی کا صحیح وقت کون سا ہے؟ وقت تو کوئی بھی نہیں ہے. اچھا. رمضان میں لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں. جی. رمضان میں لوگ زکوٰۃ اس وجہ سے دیتے ہیں کیونکہ ثواب زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ حکم یہ ہے کہ آپ صاحب نصاب مال کے مالک بن چکے ہیں اور اس پر سال گزر چکا ہے. اگلے سال اسی وقت آپ کے پاس اگر اتنے ہی پیسے موجود ہیں، جی بیچ میں بے شک کم زیادہ ہوتے رہے، اگر صاحب نصاب کے مالک ہیں، سال گزرنے کے بعد آپ زکوٰۃ شروع کر دیں، زکوٰۃ دے دیں، چاہے پوری اسی وقت دے دیں. لیکن عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے تنخواہ دار طبقہ جو ہوتا ہے، زیور بھی گھر میں عورتوں نے رکھا ہوتا ہے، اور وہ عورتیں اگر مرد یہ کہے کہ زیور بیچ دو، میں زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، ویسے ہمارے سر عذاب بن رہا ہے، ہمیں دشواریاں ہو رہی ہیں، مشکلات ہوں گی، جب حکم فرضیت ہی ادا نہیں کریں گے تو برکتیں ہی ساری ختم ہو جائیں گی. تو عورتیں کہتی ہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے جس کی نظر ہمارے زیور پر ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسی عورت سے یہ کہا جائے کہ دیکھو بھائی زکوٰۃ تو دینی ہے، فرض ہے، آپ جیسے باقی خرچہ میں آپ کو دیتا ہوں اسی طرح کچھ نہ کچھ پیسے 500 1000 روپیہ مجھ سے ہر مہینے لے لیا کرو، تاکہ تھوڑی تھوڑی اس طرح زکوٰۃ دیتے رہا کرو.
اس میں ضروری نہیں، جو دے سکتے ہیں وہ رمضان میں دیں، جی جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ ایک دم سے نہیں دے سکتے، وہ اس طرح روٹین بنا سکتے ہیں کہ آپ تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ نکالتے رہو۔ محترم، ایک بہت بڑا اہم مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں آج کل پیش آ رہا ہے، مثال کو بیوہ ہے، اس کا صرف نام بیوہ رہ چکا ہے، ماشاءاللہ اس کے حالات اتنے بہتر ہو چکے ہیں کہ وہ عام مجھ اور آپ جیسے لوگوں کی مدد کرنے کے قابل ہے، لیکن ہمارے لوگوں کا یتیم ہے، نام کا یتیم ہے، اس کو زکوٰۃ دینی ہے، جو نام کی بیوہ ہے اس کو دینی ہے، جو نام کا یتیم ہے اس کو دینا ہے، جو نام کا مسکین دینا ہے۔ اس حوالے سے تھوڑی سی ڈیفینیشن بتائیں کہ بیوہ کس قسم کی ہونی چاہیے، یتیم کس قسم کا ہونا چاہیے، مسکین کس قسم کا ہونا چاہیے، مقروض کس قسم کا ہونا چاہیے۔ شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے وضاحت کی تھی کہ فقیر کون ہوتا ہے، جی مسکین کون ہوتا ہے، اور ان سارے مصارف جو میں نے 8 بیان کیے ہیں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے، ان میں سے کہیں بھی یتیم کا لفظ نہیں، جی نہ یتیم نہ بیوہ، جی کیونکہ اس وقت عرب ممالک میں تو بیوہ اور طلاق یافتہ سے تو اکثر نکاح کرنے کا رواج تھا، جی جی اور جہاں تک یتیم اور مسکین کا معاملہ آ گیا تو وہ یتیم بھی وہ اس پر زکوٰۃ لگے گی جو مسکین ساتھ فقیر بھی ہو، جی یتیم بھی ہو فقیر بھی ہو۔ یتیم فقیر یہ 2 شرطیں اس وجہ سے ہیں، یتیم تو ہو گیا والد مر گیا وہ الگ چیز ہے، فقیر وہ ہے جو صاحب نصاب مال کا مالک نہ ہو، جب اگر اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر بن جاتی ہے تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ محترم، زکوٰۃ ایک ہی قسم کی ہوتی ہے، اس کی کچھ مختلف اقسام بھی ہوتی ہیں؟ بہت ساری اقسام ہیں جی جی زکوٰۃ کی، واقعی اقسام ہیں۔ زکوٰۃ اگر اعتبار سے بحیثیت میں 4 چیزوں میں نے بتائیں، جی سونے کی زکوٰۃ جی وہ الگ ہے، الگ اس کا نصاب الگ، ہے۔ چاندی کی زکوٰۃ الگ، نصاب الگ، مال تجارت کی زکوٰۃ الگ، اور اس کے بعد جناب مال تجارت کی زکوٰۃ الگ ہے، اور اس کے بعد اگلی چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نقدی پیسوں کی زکوٰۃ، جی مویشیوں کی زکوٰۃ، جی کھیتی باڑی کی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ۔ کھیتی باڑی کا معاملہ ہے تو پھر وہ عشر ہوگا، جی وہ زکوٰۃ میں آئے گا نہیں۔ اور کھیتی باڑی میں بھی آگے قسمیں ہیں کہ اگر آپ اپنے خرچے خود کر رہے ہو، خود خرچے سے مراد یہ کہ 2 قسم کی زمینیں، ایک بارانی زمین ہے اور ایک وہ زمین ہے جس کو نہروں کے ذریعے سے آباد کیا جاتا ہے، نہروں کو پانی لگتا ہے، پانی کے کرائے دیے جاتے ہیں، جی اس پر 10% نہیں ہے، 20% ہے، جی اور جو کیا نام ہے بارانی زمینیں ان پر 10% ہے، عشر ہے۔ جی تو ہر اعتبار سے زکوٰۃ کا حکم اور وہ چیزیں بدل جاتی ہیں۔ جی اسی طرح اگر مال ہے، کیا اسے کہتے ہیں، کرائے کے مکان آپ نے دیے ہوئے ہیں، ٹھیکے کی چیزیں دی ہوئی ہیں، آپ کو پرافٹ آ رہا ہے تو وہ جب پرافٹ آئے گا تو اس میں سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ جی پلاٹ جو کہ آپ نے خریدا ہوا ہے بیچنے کی نیت سے، وہ آپ بیچیں گے تو زکوٰۃ آئے گی۔ جی اور اسی طرح پھر آگے ایک اور چیز آ جاتی ہے، وہ بیڑے اور مویشی جی جو لوگ اس نیت سے خرید لیتے ہیں کہ کل ہم کو ایک سال کا جانور 1.5 سال کا خرید لیا کہ یہ 2 سال کا ہوگا تو ہم اس کو اچھی خوراک دیں گے، جی کل قربانی کے بیچیں گے تو ہمیں اچھا منافع حاصل ہوگا، جی یہ بھی مال تجارت ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی بھینسوں کی اس کی نیت سے خریدنا بیچنا شروع کر دیتا ہے، جہاں اس کو پرافٹ لگتا ہے وہ بھینس بیچ دی، گاڑی اس نے پاس رکھی ہوئی ہے ایسی نیت سے رکھی ہوئی ہے کہ یہ بیچوں گا، یہ مال تجارت ہے۔ اگر تو ضرورت کے لیے گھر میں رکھی ہوئی ہے، بیچنے کی نیت نہیں ہے تو پھر وہ ضرورت کی چیز، اس پہ زکوٰۃ نہیں، چاہے جتنی بھی مہنگی گاڑی ہو۔ لیکن اگر آپ اس نیت سے رکھی ہوئی ہے کہ جب کہاں پیسے لگیں گے میں اس کو بیچوں گا، تو جب بھی وہ گاڑی بیچے گا اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ مطلب کسی شخص کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے موجود ہے، وہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کس کو دوں، اس کی اچانک نظر پڑتی ہے کوئی کسی جگہ مدرسہ بن رہا ہے، کوئی مسجد بن رہا ہے، تو وہ ان دونوں جگہ پر وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگتی، نہیں لگتی، زکوٰۃ مال کی میل ہے محل ہے۔ اور وہ مسجد میں نہیں لگتی۔ اور دوسری یہ تو چلو ایک الگ چیز ہے، مال کی میل ہے، وہ تو ہم ایک عقلی دلیل دے دی۔ جی نقلی دلیل یہ ہے کہ زکوٰۃ میں مستحق کو مالک بنانا شرط ہے، شرط تو مسجد میں آپ کس کو مالک بنائیں گے؟ ہے۔ کیونکہ مسجد کا متولی بھی مسجد کا خادم ہوتا ہے، وہ مالک تو ہے نہیں مسجد کے کسی پیسے کا، جی ٹھیک ہے جی، وہ مسجد پہ خرچ کرنا اس کی ضرورت ہے۔ اگر مسجد ضرورت مند ہے، مسجد کی ضرورت وہیں پڑی ہے اور وہ خرچ نہیں کر رہا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو بہرحال مختصر یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مستحق کو مالک بنانا شرط ہے، جی تو مسجد کے معاملے میں آپ کس کو مالک بنائیں گے؟ اور جہاں تک مدارس کا معاملہ ہے تو وہاں پر عام طور پہ نابالغ بچے ہوتے ہیں، اگر بالغ بچے ہیں پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، مستحق ہیں ان کو مالک بنا دیں، الگ چیز ہے۔ لیکن عمومی طور پر مدرسوں میں بھی زکوٰۃ بچوں کو نہیں دی جاتی، اساتذہ کو دی جاتی ہے۔ اساتذہ چونکہ ان بچوں کے کفیل ہوتے ہیں، جی کفیل ہوتے ہیں، ان بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں، کفیل گویا ان کی کفالت کر رہا ہے
اور ان بچوں کو پال رہا ہے وہ مستحق بچے ہیں، ان بچوں کی وجہ سے جو مستحق ہیں مدارس میں زکوٰۃ لگتی ہے، اور ہم استادوں کو دیتے ہیں، وہ مال سارا کا سارا ان بچوں کی تعلیم پہ، ان کی رہائش پہ، ان کے کھانے پینے پہ خرچ کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مدارس میں زکوٰۃ لگ سکتی ہے، اور بہترین مصرف یہ ہے، جی بجائے اس کے کہ آپ راشن بنائیں اور روڈ پہ تقسیم کرنا شروع کریں، اور ہر گلی کونے پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو راشن تقسیم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اکثر ان میں یہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایک ہی قسم کی، ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ بھئی اب یہ ہمارا کام ہے، صبح سے شام تک وہ لگے ہوئے مانگنے میں، اور جو مستحق اور سفید پوش ہوتے ہیں ان تک زکوٰۃ پہنچتی نہیں ہے۔ جی محترم، کوئی شخص جو زکوٰۃ دینے کے قابل ہے، سب سے پہلے اس کے گھر میں یا اس کے کوئی قریبی رشتہ دار کا کوئی بھائی، بھتیجا، بھتیجی یا کوئی اور قریبی رشتہ دار جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، وہ اس کو چھوڑ کر گاؤں کے کسی دور کے شخص کو یا گاؤں سے کسی بعض شخص کو دے دیتا ہے، تو کیا اس کی زکوٰۃ وہ قابل قبول ہوگی، یا سب سے پہلے آپ ان قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کو دینا ضروری ہوتی ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ قرآن نے اور حدیث نے مستحق کو بیان کیا ہے جی کہ مستحق کون ہے۔ جی اچھا، پھر ہم اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ مستحق جب آپ تلاش کرنے نکلو تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرو، جی جی یعنی آپ کا قریبی رشتہ دار جو بہن بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہیں، خالہ ہیں، یہ قریبی رشتہ دار ہیں، وہ زیادہ مستحق ہیں، جی جی ان کو تلاش کرو۔ جی اگر ان میں نہیں ہے تو پھر آگے دوسرے محلے میں تھوڑا دور نکل جاؤ، شہر ہے دوسرے شہر میں نکل جاؤ، اس طرح کی ترتیب ہے۔ یہ بہتر یہ ہے، زکوٰۃ تو اس کی ادا ہو جائے گی، جی یہ نہیں کہیں گے کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، جی لیکن ہم اسے کہیں گے یار بہتر سے بہترین طریقے سے عبادت کرنی چاہیے، جی وہ درجہ آپ نے کھو دیے۔ ہو جائے وہ بہتر یہ تھا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ دار کو صحیح، دیتے، صحیح۔ وہ آپ کو دعا دیتا، آپ کا اپنا تھا، خون تھا۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے رشتہ داروں میں کوشش کرتے تھے کہ بھئی کچھ نہ کچھ اچھا مال جو تھا تو وہ تقسیم کرتے تھے، جی اور اسی طرح بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت ساری جگہوں پہ اپنا ایک بھانجا تھا بکر رضی اللہ عنہ کو اکثر ان کی مدد امداد کیا کرتے تھے، جی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ۔ صحیح بات ہے۔ تو وہ اس لیے بہتر یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار کو دے، باقی زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی بتا دیں۔ اگر وہ مستحق اس نے دی ہے۔ محترم، مال و دولت ہونے کے باوجود جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو قرآن و حدیث اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو یہ تو بڑی سخت وعید ہے اس بارے میں۔ جی ایک روایت کے اندر تو یہی آتا ہے کہ یہ مال سارا کا سارا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا، ڈال دیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر یوں آتا ہے کہ جو بندہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں، فرشتہ اعلان کرتا ہے اس نے دے دیا ہے، اس کو اور دے دو۔ جی جی اور جو روک کے رکھتا ہے کنز کہتے ہیں خزانہ بنانا، جمع کرنا، جی۔ مال جمع کرنا، جو کنز بناتا ہے، جمع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے بھی مال روک لیا، تم بھی اس سے روکو۔ جی تو گویا آپ کو وہ برکتیں اور رحمتیں نہیں ملیں گی، اللہ کا عذاب الگ سے آئے گا، مال پاکیزہ نہیں ہوگا، روحانی بیماریاں لگیں گی، جسمانی بیماریاں لگیں گی، اولاد ہاتھ سے نکل جائے گی، حرام مال کھلائیں گے تو پھر یہی نقصان ہوگا، مال کی برکت چلی جائے گی۔ محترم، زکوٰۃ و عشر میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں یا الگ الگ چیزیں ہیں؟ یہ زکوٰۃ اور عشر الگ الگ چیزیں، عشر تو پیداوار میں ہے، پیداوار پر ہے۔ یہ جو گندم ہے، جی جی ٹھیک ہے، یہ جو آپ کو پیداوار حاصل ہوئی ہے اس میں سے عشر دینا ہے۔ جی زکوٰۃ تو جو ہے وہ سونے، چاندی، نقدی مال اور ان چیزوں پر زکوٰۃ ہے، تو مطلب یہ اب تو مال تجارت جیسے۔ گندم کا وقت بھی آ گیا ہے، تو تھوڑا سا ہمارے سننے میں کو آگاہ فرمائے کہ یہ عشر دینے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ کتنا بنتا ہے، کتنی گندم پر یہ کتنا دینا پڑتا ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا اکثر طور پہ لوگوں کو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب وہ عشر نکالتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا خرچہ نکالتے ہیں کہ ہمارا خرچہ کتنا، ہمارا خرچہ کتنا بنتا ہے۔ پھر وہ اپنی سال کی گندم نکالتے ہیں کہ ہمارا سال میں کتنا آٹا لگتا ہے گھر جی میں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، نہیں ہے۔ اخراجات جتنے بھی ہوئے ہوگے، جی سال کی گندم ایسا ہم نے نہیں دیکھنا، مجموعی پیداوار جی مجموعی جتنی پیداوار آپ کو حاصل ہوئی ہے اس کا 10واں حصہ آپ نے نکالنا ہے، 10واں حصہ۔ ہاں عشر نکالنا ہے، مطلب مثال پر میرے 10 من دانے ہوتے ہیں، تو 10 من دانوں پر کتنا بن جاتا ہے؟ یہ بس 1 من، 1 من بن 10واں حصہ۔ اس میں 1 من آپ کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے، اس کا عشر وہ آپ نے نکالنا ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھی گندم ہے تو وہ اللہ کے راستے میں دیں، جی ٹھیک ہے، اس اعتبار سے اپنا عشر نکالیں۔ اور اگر یہ ایسی زمین ہے جو بارانی نہیں ہے، یہ جی تو اپنے علاقے کے اعتبار سے بتا دی ہے، جی تو اس کا پھر 20% ہے، مطلب جس کا پانی کرائے کا لگتا ہے، جی خرچہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کو اس اعتبار سے بھی۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے جناب مولانا احمد جمال صاحب، انہوں نے آج زکوٰۃ کے حوالے سے میں بڑے اچھے طریقے سے آگاہ کیا، اور اس حوالے سے ہمارے دلوں میں جو بھی
اس طرح کی کمیاں کوتاہیاں موجود تھیں ماشاءاللہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے دور فرمائی ہے. تو ہم مولانا صاحب کو آئندہ بھی اپنے پروگراموں میں دعوت دیتے رہیں گے. اور ماشاءاللہ انہوں نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے یہ بہت اچھے طریقے سے بڑے دھیمے لہجے میں اور بڑی میٹھی آواز میں یہ ہمارے سننے والوں کو رہنمائی فرما رہے ہیں. مولانا صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.